ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ اہم ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اہم ترین ہمارے مہمان ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 77 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو چکا ہے, لیکن 77 ایئرس پاس پاکستان. آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا آپ کے 1947 میں, اور متفقہ کانسٹیٹیوشن بنا ہے وہ 1973 میں. اور بہت چیزیں بڑی لیٹ ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 77 سال ہو چکا ہے اس پاکستان کو. اس ملک میں نہ مستقل پانی دستیاب ہے, نہ گیس پوری ہے, نہ بجلی میسر ہے, نہ صحت کی بہتر سہولت ہے, نہ معیاری تعلیم ہے, نہ عدل و انصاف ہے, نہ قانون کی عملداری ہے, نہ جمہوریت اپنی اصل شکل میں موجود ہے جسے ہم حقیقی جمہوریت کہتے ہیں, نہ ادارے خود مختار ہیں, نہ قیادت باصلاحیت ہے, نہ کوئی نظام ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ہجوم ہیں, ایک قوم نہیں ہے. اب یہ چیز بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو الیکٹرل نظام ہے وہ الیکٹرل نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر جو نظام ہے, جو نظام حکومت ہے, وہ اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اب اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. اور اب یہ ایک چیز بہت شدت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک میں نئی سیاسی جماعت, نئی قیادت سامنے آئے. کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی اہل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے. موروثی سیاست کی وجہ سے اور شخصی سیاست کی وجہ سے وہی لوگ آتے ہیں, چاہے وہ کتنے ہی نااہل ہو, جو ان کی اولاد, رشتہ دار, جاننے والے, تعلقات والے ہوں. میرٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. اور جو نرسری ہے جہاں سے نئی قیادت آتی ہے, یعنی بلدیاتی نظام, یعنی آپ کے ٹریڈ یونین, یعنی اسٹوڈنٹ یونین, یعنی لیبر یونین, جو پوری دنیا میں نرسری ہے نئی قیادت کی, پاکستان میں اس کو جان بوجھ کر تباہ کر دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان سیاسی جماعتوں کی حکومتوں میں تباہ کیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ جمہوری کہتے ہیں. ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر ہمایوں, رہنما پی ٹی آئی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ریحام خان, رہنما پاکستان ریپبلک پارٹی. ریحام خان صاحبہ ایک اینکر بھی رہیں, جرنلسٹ بھی رہیں, کئی پروگراموں میں ہماری شرکت کیا ہے, لیکن ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ تیسرے دوست محمد کھوسا, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان اور میرٹ کے سیاستدان ہیں. پی ایم ایل این کی ایک لیڈر کو ہم نے مدعو کیا تھا کیونکہ تینوں سیاسی جماعتوں کی موجودگی ہوتی تو زیادہ ہوتا, لیکن وہ عین موقع پہ ان کی مصروفیت ہو گئی, اس وجہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو شاید نہ آ سکے. جناب سب سے پہلے میں ریحام خان صاحبہ کی طرف آ جاتا ہوں. ریحام خان صاحبہ, میرا آج کا موضوع ہے اور آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. چند باتیں میں نے کی ہے. آخر کیا وجوہات ہے پاکستان کے اندر آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی, اور اس کا آپ کوئی اور سیاسی جماعت میں آپ نے شمولیت کیوں نہیں کی, اور ان لوگوں کو جو مختلف سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں ان کو اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ شامل ہو سکتے ہیں؟ جی کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. بیسکلی آپ نے جو کچھ انٹرو میں کہا یہ وہ باتیں ہیں جو میں کوئی بھی محب الوطن پاکستانی جو کہ پاکستان کو اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کی سالمیت چاہتا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی بقا چاہتا ہے, وہ یہ ساری باتیں محسوس کر رہے ہیں کہ ایک فقدان ہے, ایک خلا ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ تو بالکل نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں ایک عام شہری ہونے کے ناطے. ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ گزشتہ جو الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد کسی کو بھی ووٹ
ڈالنے کو دل نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو پولیٹیکل پارٹی لیڈرز اپنے کو کہتے ہیں، یہ صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے مفاد کے لیے، اپنی فیملیز کے مفاد کے لیے، اپنی جو یہ کرونیزم ہے اس کو پھیلانے کے لیے پالیٹکس میں آتے ہیں. اور اس وجہ سے نمائندگی نہیں ہو رہی، عام پاکستانی کی بھی نہیں ہو رہی. میں نے اپنے لیے کوئی سیاسی جماعت اس طرح موضوع نہیں سمجھا کہ میری جگہ ہو اس میں یا میں ان کے ساتھ میچ کر سکوں. اور آپ یہ سوچیں کہ الحمدللہ بہت پاکستانیوں سے زیادہ بہتر شاید ہماری سچویشن ہوتی ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کے بارے میں آپ سوچیں جو 25,000 تنخواہ پہ، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے چینلز ہیں اور وہاں جو کیمرہ اسسٹنٹس ہیں، جو ساؤنڈ کرتے ہیں، جو لائٹنگ کرتے ہیں، ان کی 25,000 تنخواہ ہوتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں یہ جو سیاستدان اپنے کو کہتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح سے ایک دفعہ نہیں بار بار آ کے اربوں کما کے پھر بھی ان کے جو ہرس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور ایسے بیچارے مسکین لوگوں کی 50,000 60,000 1 لاکھ بجلی کا بل آتا ہے. پیٹرول ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹینکی فل کرائیں یا آدھی پہ گزارا کریں. تو یہ عام شہری کے یہ پرابلمز ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، سندھ، پنجاب، ساؤتھ پنجاب، ہمارے ریموٹ ایریاز، کہیں بھی آپ کو نہ ایکچوئل جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز یا ان کی نمائندگی ایوانوں میں دکھائی دیتی ہے، بلکہ ایک احساس کی بھی کمی ہے. آئی تھنک کہ اتنی جو ڈسپیرٹی ہے، یہ جو انٹرینچڈ ایلیٹ ہے، یہ جو اشرافیہ ہیں، ان کو بالکل خوف خدا نہیں ہے. اور ان کی جو لائف سٹائل ہے یہ میچ ہی نہیں کرتی عام پاکستانی کے ساتھ. ابھی آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھی ہوگی، اس کے مطابق جو غربت کی لکیر ہے اس کی 44.7%، آلموسٹ 45% جو پاکستانی عوام ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے. اور یہ 2017 سے 2021 تک کا ایک سروے ہے. اس کے بعد جو ہوا کووڈ اور فلڈنگ، وہ اس میں تو شامل ہی نہیں. پی ڈی ایم نے جو ہم پہ مہربانی کی وہ اس میں شامل نہیں. موجودہ حکومت نے ابھی یہ جو بجٹ دیا ہے، یہ جو عوام دشمن بجٹ دیا ہے، یہ اس میں شامل نہیں. تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے لوگ، اور میں سمجھتی ہوں یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطابق 16% ہماری ایکسٹریم پاورٹی لائن کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس کے مطابق 600 روپے آپ کی دہاڑی ہے. بٹ جب میں لوگوں کے پاس بیٹھتی ہوں، جاتی ہوں، تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ 200-300 روپے دہاڑی پہ وہ پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ظلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگا کہ میری جگہ نہیں ہے کسی ایگزسٹنگ پولیٹیکل آفرنگ میں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں، اور میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتی. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو گراس روٹس، جس کو آپ نے مینشن کیا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یونینز کی پالیٹکس، آپ کی جو لوکل باڈیز کی پالیٹکس ہے، وہاں سے گراس روٹ سے جو ورکر ہے اس کو جگہ ملنی چاہیے. آپ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کس طرح سے پیراشوٹرز آئے ہیں. آپ تمام پچھلے 2 سال کو دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو نئے لوگ آئے ہیں اور سڈنلی براجمان ہو گئے ہیں پارٹیز پہ. 30 سال سے جو پارٹی ورکرز تھے ان کو بالکل رد کیا گیا ہے. تو میرے پاس تو جس قسم کے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیز سے، لوگ تنگ ہیں اور وہاں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا سوال کہ مجھے کوئی اعتراض ہوگا، نہیں، ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہوگا جن کی ایکچوئل ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، جن کی پولیٹیکل لائلٹی تھی لیکن پارٹی نے ان کے ساتھ ڈس لائلٹی کی، جو ایکچولی پارٹی ورکر تھا، جو ایکچولی کوئی کمپٹنسی رکھتا تھا. ہاں، لیکن جن کے پاس اور باپ موجود ہیں، جن کے پاس چٹ اور پرچی موجود ہے، جن کو میری ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے آف کورس آئی ول ناٹ بی دیٹ ویلکمنگ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، دے آر ویری کنسرنڈ. اگر کنسرن کوئی نہیں ہے تو یہ سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کنسرن نہیں ہے. دوست محمد کھوسہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے یا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ گل سڑ چکا ہے سر؟ اور جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اہل لوگ نہیں آ سکتے. اور تیسرا پوائنٹ بھی میں ڈالتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کا آپ حصہ ضرور ہوں، لیکن وہی شخص اوپر آتا ہے، یا تو وہ موروثی
سیاست رکھتا ہو یا پھر وہ شخص ہو جو کہ یس مین ہو اور آپ کے سازشیں کرنے والا ہو اور مثلا خوشامد کرنے والا ہو، اس کو پھر جگہ ملتی ہے. کیا کہیں گے دوست محمد کوثر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تینوں سوال جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. میری یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی عوام کی بدحالی کی. عوام خوشحال ہوئی کب ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیجیے. میں بھی اب اس سارے سلسلے کا پچھلے تقریباً 24-25 سال سے حصہ ہوں. مجھے یہ آپ بتا دیجیے کہ عوام خوشحال ہوئی کب ہے؟ اور جب بات کرتے ہیں بجٹ کی، عوام دشمن بجٹ کی، کیونکہ ورلڈ بینک کا مقبول ملک ہے اور اب وہ حالات نہیں رہے پاکستان کے جہاں پہ یہ جو قرض دینے والے ادارے تھے، جو دنیا میں قرض دینے والے ادارے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ بھی پاکستان صحیح ڈگر پہ چل پڑا ہے تو اب اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اب جب ہم ان کے قرضے بھی واپس دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں اپنی میل گورننس کی وجہ سے اور انٹروینشن کی وجہ سے، جو حکومتیں بنتی ٹوٹتی، ایک گورنمنٹ آئی اس نے ایک منصوبہ شروع کیا، 2.5 سال 3 سال بعد دوسری گورنمنٹ آئی اس نے پچھلا منصوبہ رد کر کے اپنا نیا منصوبہ اور اربوں خربوں روپے اسی طرح سے ضائع ہوتے رہے. ان چیزوں پہ کسی نے غور نہیں کیا. جو مقروض ملک ہے وہ اب ڈکٹیشن سے ہی اپنے جو بجٹ ہے وہ بنائیں گے. وہ اپنے سرموتے یا اپنی ضروریات کے مطابق بجٹ نہیں بنا سکتے اور اس چیز کو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تا وقت کہ پاکستان اکنامکلی فائنینشلی بہتر ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور پھر وہ اپنے حکومتیں اپنے فیصلے کرنے شروع کریں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بہتری آئے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک جو قرض دینے والے ہیں ان کو اپنا، وہ جو بنیے بیٹھے ہیں ان کو اپنا قرض واپس چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ جس طرح سے بھی ہو سکے گا وہ آپ سے قرض نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا سینیٹر ہمایوں میمن صاحب کی طرف چلتا ہوں. اچھا سینیٹر صاحب، گزارش ہے کہ اچھا میری کوشش یہ ہے کہ ہر مہمان اپنا پوائنٹ آف ویو دے. میں انٹرپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ کوئی ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہ کرے. اپنا پوائنٹ آف ویو دے، جانے دیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. سینیٹر صاحب کی طرف لاتا ہوں. سینیٹر صاحب، یہ 2 پارٹی سسٹم ہم نے پاکستان میں دیکھا اور موروثی سیاست بھی دیکھی اور جو کچھ بھی دیکھا، اس کے بعد 22 سال کی جدوجہد سے عمران خان تحریک انصاف کی صورت میں سامنے آتے ہیں. کئی نئی چہرے ہمیں نظر آئے، کئی امیدیں وابستہ ہوئیں، نوجوان لوگ نظر آئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سسٹم، وہی لوگ، وہی موروثی سیاست، وہی نظام کا حصہ والی طاقتور لوگ دوبارہ آ گئے. سر، تو پاکستان میں کیا واقعی یہی قیادت ہے، یہی نظام رہے گا، یہی طرز حکومت رہے گی، یہی طرز الیکشن رہے گا، اہل لوگوں کی جگہ نہیں ہوگی؟ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا اپنے دونوں مہمانوں کو، ریحام خان صاحبہ جنہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. اچھی بات ہے، بنانی چاہیے اگر کوئی بھی ہو. پاکستان میں پہلے 150 پولیٹیکل پارٹیز تھی، پھر 149 2024 میں رجسٹرڈ تھی، یہ 150 دوبارہ ہو گئی ہے. ان میں سے اراؤنڈ 150 میں سے 94 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرتی ہیں، لیکن جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گنی چنی 4-5-6 ہیں، اس سے آگے نہیں ہے. مین کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، ورنہ ایک پارٹی، ایک ممبر والی پارٹیز بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں ریحام خان صاحبہ نے، وہ ان جنرل ہر ایک کرتا ہے اور یس دیٹ از دا کرکس آف اٹ. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جیسے ابھی آپ نے کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری میں سٹرگل کہاں ہوتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری میں میرٹ کہاں ہوتا ہے. میں نے جب پولیٹیکل پارٹی جوائن کی تھی، میں آئی ایم اے پروفیشنل پلاسٹک سرجن، ڈاکٹر ہوں اور میں آج بھی پریکٹس کرتا ہوں. میں نے جب کیا تھا تو میرے سب سے پہلے یہ تھا کہ میں ایز اے ڈاکٹر میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. جب میں پولیٹیشنز کو برا بھلا کہتا ہوں تو میری نظر میں یہاں پہ جو پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں یہ جدی پشتی پروفیشنل وہ پولیٹیشنز ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. کھوسا صاحب، ان کے والد صاحب بھی تھے،
ان کے 2 چچا بھی تھے, ان کے اس وقت 2 بھائی بھی ہیں, یہ پوری فیملی ہے, اور اسی طریقے سے ساری فیملیز ہیں. ایک حلقے میں ڈی خان سے ہو رہا ہے اور ڈی جی خان سے اور مختلف جگہوں سے ہیں. اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ فار دا سیک آف سم تھنگ, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, ہی واز دا ینگسٹ چیف منسٹر آف پنجاب ایز ویل ان 2008 اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز فرام پی ایم ایل این, ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ پھر اپنے لحاظ سے چیزیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے ایز فار ایز اٹ از آئیڈیالوجیکلی ڈریون, کہ آپ کی آئیڈیالوجی کی بیس پہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آپ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دین دیٹ مینس اٹ از ناٹ دی آئیڈیالوجی, اٹ از دا سیٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ریزرو. اس چیز کے خلاف میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پاکستان میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی. جب میں پاکستان میں آیا تھا میرے پاس چوائسز کیا تھی, اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, میں جب آیا تھا میں کوئی بہت بڑا فین یا کسی لحاظ سے بھی میں عمران خان کا فین نہیں تھا, اور میں ان سے میری ملاقات پہلے ہوئی تھی, پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے سے پہلے 2004 میں ہوئی تھی. میں نے پولیٹیکل پارٹی 2007 میں جوائن کی, اس کی وجوہات تھی. دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جس کو ہم سب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, یس جو پولیٹیکل پارٹیز ان کی طرف اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن ہی ڈڈ ناٹ ڈو اینی اسٹرگل. وہ تو ایوب خان کے اس میں تھے, کیبنٹ میں تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا, اور جب کیبنٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے جو اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے خلاف ایوب خان لڑ رہے تھے, اپنی فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف, انہوں نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا تھا. دین ہی میڈ ہز اون پولیٹیکل پارٹی, بٹ ہی واز اے بریلینٹ گائے, دیٹ آئی فار شیور. ہاؤیور آئی کوشچن ہز ججمنٹس آن جو انہوں نے ساری چیزوں کو نیشنلائز کر دیا تھا. یہ وہ دور تھا جس وقت پاکستان کے اندر ویسپا بن رہا تھا, پاکستان کے اندر فورڈ کمپنی تھی, پاکستان کا پتہ نہیں کتنے قسم کے موٹرز پاکستان کے اندر آ رہے تھے, کیا ہو رہے تھے, جیپ بنتی تھی, وہ جو 4 ویلی جیپ تھی وہ 1960s میں تھی. آپ دیکھیں کتنی زیادہ تھے, یہ گندھارا والے سارے بیچ میں تھے, بہت بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن that decision cost Pakistan a lot for one reason. He did not deserve on merit to be a prime minister. جو میرٹ پہ آنا چاہیے تھا وہ کوئی اور تھا. خیر, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر چلے جاتے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی پہ, باپ سے بیٹا, بیٹے سے بیٹا, اور وہ چل رہے, بھائی ہیں سارے ہیں. تو یہ ساری ہے, ان میں سے کسی کے ساتھ میں بن نہیں سکتا تھا کیونکہ میں یہ فیملی اورینٹڈ نہیں ہو سکتا. آگے میرے پاس 3 چوائسیز تھی. ایک جماعت اسلامی, میرا اسٹوڈنٹ لائف میں جماعت اسلامی کا ایکسپیرینس بہت غلط تھا, اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. پھر رہ جاتی تھی ایم کیو ایم, پڑھے لکھے لوگ تھے, نئے چہرے تھے, لیکن ان کی جو پولیٹیکل پارٹی جس طریقے سے کام کری تھی اس زمانے میں, یہ بوری بند بستر وغیرہ جو چیزیں تھیں, آئی کوڈ ناٹ گو ود دیٹ. سو آئی واز لیفٹ بائی ایکسکلوژن, آئی واز لیفٹ ود پاکستان تحریک انصاف. جب میں پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتا ہوں تو اس کا جو لیڈر تھا, جب میں اس کو دیکھا ہے, اس نے انڈیویجول کیپیسٹی پہ اس نے 2-3 کام ایسے کیے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے کام ہے. نمل یونیورسٹی بنانا بہت بڑی بات ہے, اور خاص طور پہ شوکت خانم بینگ اے ڈاکٹر, آئی نو ہاسپٹل بنانا آسان کام ہے, فری ہاسپٹل بنانا مشکل کام ہے, کینسر ہاسپٹل بنانا بہت مشکل کام ہے, اس کو چلانا ناممکنوں میں سے ایک ہے. سو اگر ایک شخص اب اس کا جو اس کا کیا کہہ سکتے ہیں, اتنا پختہ اس کا اپنے اوپر یقین ہے, جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں, جب اس کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا کہ ان سب چیزوں کے باوجود وہ کرتا گیا, تو میں آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہوتا گیا. پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو اب چیزیں اس وقت پاکستان میں, اگر آپ میرے کہتے ہیں جو میرٹ ہے, اگر پولیٹیکل میرٹ ہے, وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز میں اگر آپ وہ نہیں کرائیں گے, پاکستان کبھی آگے نہیں پڑے گا. پاکستان اپنے جو ریجن ہے اس میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ پولیٹیکل مینیورنگ ہے, یہاں پہ جو الیکٹیبلز ہے. اور ایک اور بات بتا دوں تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو ان الیکٹیبل سے ہٹ کر آئی ہے. ٹھیک ہے, میں آگے چلوں گا اور کچھ اہم ایشوز سامنے آئے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ میں کراس کوئسچن نہیں کروں, حالانکہ کوئسچن بنتا ہے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں آپ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کریں, باقی فیصلہ عوام کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ریحام خان صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں.
ریحام خان صاحبہ، یقیناً آپ پاپولر شخصیت ہیں اور کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ کی شمولیت آسانی سے ہو سکتی ہے، اور نہ آپ کی شمولیت آسانی سے ہو بھی سکتی ہے اور آپ کو ٹکٹ بھی مل سکتا ہے اور آپ اقتدار کے ایوانوں میں آ بھی سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا راستہ الگ چنا۔ اس کا مطلب ہے آپ اس ملک میں اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن میرا یہاں سوال ہے کہ چلیں، آپ کے پاس پاکستان میں بہت لوگ ہوں گے جو اپروچ کر رہے ہوں گے، جو میرٹ پہ لوگ ہوں گے، جو اہل لوگ ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ طاقت کے بغیر آپ اس ملک میں کچھ نہیں کر سکیں گی، اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اس الیکٹورل سسٹم، اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو شکست دینی پڑے گی۔ تو اگر اس کرپٹ الیکٹورل سسٹم میں آپ اپنی پارٹی کو لے کے آئیں گی تو یہاں تو جیتتا وہی ہے جس کے پاس بدماش ہو، پیسہ ہو، طاقت ہو، اختیار ہو اور بہت کچھ ہو۔ تو کیسے تبدیلی لائیں گی؟ ڈاکٹر دانش، آپ تو آئی وٹنس ہیں، آپ تو بہت سے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور طاقت ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوں، اور وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ میں نہ رہوں، میرے بچے نہ رہیں، الحمدللہ اللہ پاک سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اور جو انسان ڈٹرمنڈ ہوتا ہے اور صحیح راستے پہ ہوتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو کلیکٹیو گروتھ، کلیکٹیو گڈ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور میں صرف اس حد تک اپنے کو پاکستان کے لیے مشن میری بس یہ ہے کہ بس اتنا میں کنٹریبیوٹ کروں۔ وہ لوگ جو کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور تھوڑی بہت جو نام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، اس سے بھی وہ جاتے رہتے ہیں۔ میری نیت، میری ڈائریکشن لوگوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ الحمدللہ I have never wanted for anything and I think کہ میں بہت سی عجیب چیزوں سے، عجیب لوگوں سے، عجیب سچویشن سے بچ گئی ہوں اس نیک نیتی کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکس۔ آئی ایم ناٹ دی سارٹ آف پرسن جو کہ ماضی میں رہتا رہے۔ ہم نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ہم نے بات کی تمام پچھلے گزرے ہوئے دور۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ واٹ از مائی مینیفیسٹو اباؤٹ؟ میرا مینیفیسٹو ٹاکس اباؤٹ دا مڈل کلاس۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی جن کے پاس کوئی ایلیٹ روٹ ہے، میں بات کر رہی ہوں مڈل کلاس کی۔ میں بات کر رہی ہوں اس مڈل کلاس کی جس کو جو بھی بجٹ پیش کرتا ہے وائپ آؤٹ کرتا ہے۔ میں بات کی نہیں کر رہی جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا کہاں بیٹھا ہے، رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے، آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھا ہے، اور سب وہی کرتے ہیں۔ ویٹ کا سکینڈل آپ نے دیکھا، ہر حکومت نے کیا۔ سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لٹرلی جو ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب ہمارے خیبر پختونخوا سے ہیں، میرے والد صاحب، میری ساری فیملی میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کہی کہ ایجوکیٹڈ پروفیشنلز یا جو آرٹیکولیشن کر سکتے ہیں، جو آپ کا بیسٹ امیج سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کی نمائندگی نہیں دکھائی دیتی۔ آف کورس اس میں بھی ایک ایلیٹ پریولیج ہوتا ہے۔ ناٹ ایوری گولڈ میڈلسٹ یا ایوری ڈاکٹر ہیز اے فیملی بیک گراؤنڈ جہاں ان کو کوئی پش مل سکے۔ سو لیٹس لک ایٹ دی ایویڈنس۔ اب ہم جس جنریشن سے ہیں، فار ایگزامپل ہم جس جنریشن سے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور میں، ہمارے زمانے میں اتنا برا حال نہیں تھا، لیکن اب آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں اس وقت ہے، اس میں خیبر پختونخوا اور سندھ حکومتیں پچھلے 12-13 سالوں سے ریگریس کر رہی ہیں۔ دیز آر آفیشل اسٹیٹسٹکس کہ ہمارے پرسنٹیج پوائنٹس خیبر پختونخوا میں 2013 سے نیچے آئے ہیں اور سندھ میں 2013 سے نیچے آئے ہیں۔ اس وقت میرے لیے جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو رہا ہے ہمیشہ، وہ بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن اور بچوں کی تعلیم رہی ہے۔ 71 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اور 71 ملین ہمارے پاکستان میں بچے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی 36% آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اینڈ آف کورس ہمارے جو محروم صوبے سمجھے جاتے ہیں جیسے خیبر پختونخوا یا بلوچستان، یہ ان کی تو پرابلم تھی، لیکن اب تو مجھے سارے صوبے محروم لگتے ہیں۔ سو یہ پارٹی اپورڈ موبلٹی کی بات کر رہی ہے۔ یہ پارٹی ایک اس
نیت سے بنائی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی اچھا فیملی بیک گراؤنڈ یا کوئی ویل آف سوشل سٹیٹس نہ ہو وہ ایوان تک بھی پہنچ سکے, وہ اپنی نمائندگی خود کر سکے. میں دیکھ رہی ہوں کہ کسان کی نمائندگی ایک وڈیرا کر رہا ہوتا ہے, فوڈ سیکیورٹی ایک وڈیرا کرے گا یا کوئی یوریا پروڈیوسر کرے گا. سو دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. فار ایگزامپل, اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں اور وہ پلاسٹک سرجن ہے اور میں ان سے کہوں کہ جناب اب نیورو سرجری کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. سو دیٹ از وائی وی ہیو اسپیشلائزڈ ایریاز ان ایوری سیکٹر. بٹ پارلیمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس کام کے اہل نہیں ہیں. نا دس از اباؤٹ کمپٹنسی. ہم نے خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں یا پنجاب میں, اور ساؤتھ پنجاب کا تو بالکل ہی کوئی والی نہیں دکھائی دیتا, ہم نے وہ کمپٹنسی نہیں دیکھی. سو دس از مور اباؤٹ فائنڈنگ دا رائٹ پیپل جو ایکچولی وہ رائٹ کام کر سکیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ بائی اینڈ لارج لوگ برے ہوتے ہیں. اٹس جسٹ کہ وہ لوگ جو کہ نا اہل ہوتے ہیں یا انکمپٹنٹ ہوتے ہیں, وہ یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا بیوروکریسی میں بیٹھے ہوتے ہیں. سو گولڈ میڈلسٹ بچے آپ کے جاب لیس پھر رہے ہوتے ہیں, اور یا ان کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے, اور ملک سے باہر وہ جب جاتے ہیں اب تو کوئی آپ کو اپنانا بھی نہیں چاہتا. سو پاکستان ریپبلک پارٹی ریئلی ٹاکس اباؤٹ دا ریپبلک. اٹس ٹاکنگ اباؤٹ the middle class, جس کو ساری پارٹیز وائپ آؤٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ سارا ایلیٹ بیوروکریسی پہ, پارلیمنٹ میں, انسٹیٹیوشنز میں براجمان ہے. دس از مائی موٹیویشن in forming this party and I can take 33 years. باقی پارٹیز نے بھی 26-28 سال لگائے ہیں. ٹھیک ہے. میں جناب دوست محمد کھوسہ صاحب کی طرف آتا ہوں. سر, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ان سیاسی لیڈرز میں سے ہیں یا کارکن میں سے ہیں یا سیاسی پرسن ہیں جو ود ان دا آپ کے سیاست, جو پارٹی کی سیاست ہے اس سے بھی جو غلط ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں, اور جو نظام حکومت ہے جس طرح حکومت میں آتے ہیں اس سے بھی آپ اختلاف رکھتے ہیں. تو سر مجھے بتائیے کیسے عام آدمی کے مسائل حل ہوں اور اہل لوگ جو ہیں وہ حکومت میں آئیں اور یہ نظام تبدیل ہو جس کے بارے میں آپ نے انگلی اٹھائی ہے, کیسے ہوگا؟ سولوشن کیا ہے سر آپ کے پاس؟ 5 منٹ ہے آپ کے پاس سر. سولوشن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جی سولوشن کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں. جب لوگوں کے نمائندے ایوانوں تک نہیں پہنچیں گے, لوگوں کے مسائل دیکھنے سمجھنے والے جب تک ایوانوں تک نہیں پہنچیں گے تو لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے؟ علاقوں کی محرومیاں, صوبوں کی محرومیاں کس طرح سے حل ہوں گی؟ یعنی آپ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں یا اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں جہاں پہ صوبے جو ہیں وہ اپنے صوبوں کے اندر ٹریفک کے نظام کو نہیں ٹھیک کر سکتے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے نظام کو ٹھیک کریں. تو مقصد ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جیسے ریحام بی بی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو کمیٹڈ آدمی چاہیے جو اپنی کمٹمنٹ رکھتا ہو نظام کو ٹھیک کرنے کی, لیکن وہاں پہ پھر آڑے آ جاتی ہے آپ کی. آج کے دور کے اندر اب ووٹر کی حیثیت تو رہ نہیں. میں آپ کو بڑی آنسٹلی ایک بات بتا رہا ہوں, چاہے کوئی اس پہ خوش ہو چاہے کوئی اس سے ناراض ہو, اب ووٹر کی اہمیت اس کی وقت تو رہ نہیں. اب جس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اسمبلی تک پہنچ جائیں گے, جن کی پارٹیز کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں وہ اسمبلی تک بھی پہنچیں گے اور سے بھی بنائیں گے. آپ نے دیکھ لیا ماضی کے اندر, اور ماضی قریب میں آپ نے یہی کچھ دیکھا کہ جو کل تک گھر میں تھے وہی جو ہے وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے. کس طرح سے آئے, کس طرح سے بٹھائے گئے, کیوں بٹھائے گئے, ان سے کیا کام لیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے حکومت چل رہی ہے, آپ سے پوشیدہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آج تو میرے خیال میں جب سے سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں ہر شخص تک اس کی رسائی ہوئی ہے یا ہر شخص کی سوشل میڈیا تک رسائی ہوئی ہے, تو کوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چل رہی ہے, حکومت کون چلا رہا ہے, ڈے ٹو ڈے میٹر کون ڈیل کر رہا ہے اور پالیسی میکنگ کون کر رہا ہے. یہ کسی کی باتیں پوشیدہ نہیں. جب تک یہ میری نظر میں جب تک وہ لوگ برسر اقتدار نہیں آئیں گے جن کا میسج کے ساتھ تعلق ہو,
جن کا اپنے حلقے کے، اپنے علاقے کے، اپنے ضلعوں کے، اپنے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ڈائریکٹ تعلق ہو، جب تک اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے ایوانوں میں، آپ کے مسائل نہیں ٹھیک ہو سکتے، آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ باقی چیزیں جہاں مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، تعلیم کی کمی ہے، صحت کی سہولیات کی کمی ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں، نہیں بھی ہوتی اور ہوتی بھی ہیں۔ یعنی آج سے 15 سال پہلے کا آپ سندھ دیکھ لیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کہیں ویران میں، میں رورل سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں ویرانے میں آ گئے۔ آج کے سندھ کو دیکھیں تو اس سے قدرے بہتر ہے۔ آج سے 15 سال بعد مزید بہتر امید ہے، انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا۔ جو کل تک پاکستان کے حالات تھے ان کے بارے میں اگر آپ جائزہ لیں تو آج کے پاکستان کے حالات کل کے پاکستان کے حالات سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک کمیٹڈ شخصیت کی ضرورت ہے، جس کا میسج کے ساتھ رابطہ ہو، جس کا میسج کے مسائل کے ساتھ آگاہی ہو، وہ آئے، وہ آ کے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی جہاں تک بات ہے سیاست کی، سیاستدانوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، انفارچونیٹلی آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے اور اپنے ووٹر سے زیادہ ان کی سلامی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دوسری طرف وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف اگر ہمارا بن گیا تو پھر ہم ایوانوں تک ہی پہنچ جائیں گے، اسمبلیوں تک ہی پہنچ جائیں گے، ہمیں ووٹر اور ووٹ کی ضرورت نہیں۔ یو سین دیٹ ان 18، یو سین دیٹ ان 24۔ اللہ کرے کہ آگے جا کے کوئی آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے، ورنہ اب مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے جو روش شروع ہو چکی ہے الیکشنز کی، جی سر، 18 سے لے کے اور 24 تک اگر آپ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، تو میرے خیال میں آگے بھی مجھے حالات اس سے بہتر ہوتے نظر نہیں آتے۔ جو پارٹی یا جو پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ جھولی جھک بن کے اور جا کے سرکار کے سامنے جھولی پھیلا دے گا، میرے خیال میں اس کی جھولی میں حکومت ڈال دی جائے گی۔ اگر اس طرح سے حکومتیں بنی ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی اللہ حافظ ہے۔ میں بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں جناب۔ میں آتا ہوں سینیٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت تھی، نئی جماعت تھی، آئی تھی 22 سال اس نے جدوجہد کی، بالکل کی، لیکن ایک نئی جماعت تھی۔ یہ جو ایک سسٹم تھا آپ کا پولیٹیکل نظام تھا، اس میں دو سیاسی جماعتیں، کبھی وہ آ رہے ہیں حکومت میں، کبھی یہ آ رہے ہیں، آپ نے اس کو آ کے شکست دی، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے، پاکستان کی عوام نے ان قسم کے چہروں کو شکست دی، آپ کو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ لیکن سر آپ نے کیا کیا؟ یہاں تو عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو سپورٹ دیا، لیکن سر آپ نے بھی تو انہی لوگوں کو شامل کر لیا جو اس پاکستان میں کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ تھے، اور آپ بھی اس نظام کا حصہ بن گئے طاقت کے لیے جو کہ آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ تو قصور آپ کا نہیں ہے سر، آپ کی لیڈرشپ کا نہیں ہے؟ دیکھیں، کیا ہم لوگ بالکل بے قصور نہیں، ہم لوگوں نے اپنی بہت غلطیاں کی ہیں۔ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل جماعت تھی جو ایک چینج لے کر آنا چاہتی ہے، اور اس نے بڑی محنت کی تھی۔ میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جوائن کیا تھا، اس وقت ہمارے آفس میں فریج نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اکثر بعض دفعہ ہو جاتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے یہ کام کرنے کچھ دنوں کے لیے لون دے دے، اینڈ سو فور۔ سو آئی ہیو سین ہاؤ اٹ گرو۔ اسی چیز کو کہ یہ جو ایک بات یاد رکھے، پالیٹکس میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹائم اور ایک پیسے کی۔ اس کے بغیر پالیٹکس نہیں چل سکتی۔ جو مڈل کلاس والے ہیں، میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، مڈل کلاس والے ہیں، ان کو اپنے گھر چلانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے گھر چلانے کا مسئلہ ہو تو وہ پالیٹکس میں جا نہیں سکتے۔ تو اس چیز کے لیے ہم لوگوں نے، چونکہ مڈل کلاس سے ہمارے پاس بہت سے، ہم نے اس کا حل نکالا تھا۔ عمران خان، عارف الوی صاحب، سیف اللہ نیاسی، سردار اعظم طارق، عامر کیانی، یہ سینٹر میں ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے کر کے، چونکہ ان کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف تھا، تو ہم سب کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ کسی کے ایک کے اوپر، اور جو پاکستان کے اندر جو کارکن تھے وہ 5 روپے مہینے کے دیتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے فائنانسز اس طریقے سے کریں گے۔ کیا اس میں غلطی ہوگی؟ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر چیز میں ہو جاتی ہے، لیکن
in true sense that was the revolutionary thing, and that is what helped Pakistan Tehreek-e-Insaf to expand exponentially. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ اگر ہم جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھا جائے، جب تک آپ اپنے پاسٹ کو نہیں دیکھیں گے آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پلان نہیں کر سکتے. کیوں؟ پاسٹ سے آپ سبق سیکھتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا پاسٹ میں؟ میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے مسئلہ 3 بیسک وجوہات ہیں میری نظر میں. ایک پالیٹکس، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک جوڈیشری، اور چوتھی آپ بیچ میں ڈال سکتے ہیں آپ عوام اور میڈیا دونوں. یہ پورا سسٹم جو ہے نا یہ کرپٹ ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہے. آپ ایک آفس کے اندر اگر پی این کو پیسے نہ دے وہ آپ کا فائل A to B نہیں لے کر جائے گا. اچھا اس کی اپنی وجوہات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جب ہم الیکٹورل سسٹم میں جاتے وہاں پہ پیسہ لگتا ہے. تو جب میں 1 کروڑ روپے لگاؤں گا تو میں اگلے الیکشنز کے لیے میں 4 کروڑ جمع کروں گا. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اس میں جو سب سے میری نظر میں جو ایک چیز ہے، ہم نے اس کے بعد دیکھا ہماری جوڈیشری نے ظلم جو کیے 1953 میں 1953-54 میں جو جسٹس منیر صاحب ہے انہوں نے نظر ضرورت کے تحت پاکستان کو پہلے تباہ کیا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ان ججز کو دیکھا جنہوں نے ایک لیڈر کو پھانسی چڑھا دی. پہلے ایک، اس کے بعد 3 وہ جج تھا یہ تھا انہوں نے پھانسی چڑھا دی. لیکن اس لیڈر نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اس زمانے سے چلے آ رہے. ہی واز دی اونلی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور انہوں نے بلوچستان جو میجورٹی لوگ تھے ان کو ہٹا کے وہاں پہ مائنورٹی بٹھا دیا. پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے PCO ججز کر دیے. انہوں نے نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ وہ چیزیں کر دیے، اور وہ سارا ایک ایسی چیز کر دیا کہ جس کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. 58(2)B انہی نان پولیٹیکل پارٹیوں کے لحاظ سے کیا. ہمیں 30 سال لگے 58(2)B سے جان چھڑانے میں. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مشرف صاحب آ گئے. اچھا یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جو تھی جو 1980s میں آئی تھی، بے نظیر ان میں سے میرٹ پر آئی تھی، یہ میں کہہ دیتا ہوں 88 میں. لیکن اس کے بعد وہ اسی سسٹم کے اندر سارے پھنسنے شروع ہو گئے تھے. اینڈ پرابلی یو نو دیئر ادر تھنگز. سر میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا سینیٹر صاحب عوام نے ان تمام جو آپ باتیں بتا رہے ہیں خرافات اور ان تمام غلطیوں کی بنیاد پر آپ کو چوز کیا تھا نا سر. ان تمام چیزوں کو عوام نے جانچ لیا تھا اور دیکھ لیا تھا. یہ نظام بھی غلط ہے، یہ عدل بھی غلط ہے یہ. لیکن سر میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا، وہ میں چاہتا ہوں. تو عوام نے بہت بڑی تعداد میں PTI کو سپورٹ کیا، لیکن PTI نے کیا کیا سر؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک بات ہوں، میرا نظریہ ذرا فرق ہے باقیوں سے. پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑے بلنڈرز یا اس قسم کی چیزیں نہیں کی. اگر پی ٹی آئی غلط ہوتی تو کیا کے پی کے لوگ جو ہیں کہ کیا کے پی کے لوگ جو کسی ایک پارٹی کو دوسری بار نہیں الیکٹ کرتے وہ کیوں کرتے 3 بار الیکٹ؟ اگر پی ٹی آئی غلط کرتی تو مجھے ایک بات بتائیں، اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کون ووٹ دیتا؟ اور رہی بات یہ اب 2013 2014 اگر 2018 کو اگر کر لیں، ہاں غلطیاں کی ہوں گی، ہاں تھوڑی بہت ہم لوگوں نے بھی ادھر ادھر ہیلپ کی ہوگی، لیکن اوور آل ہم لوگ جو پاکستان تحریک انصاف تھے they were going towards the actual political system. سر ٹھیک وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں صرف ایک جملہ کہتے ہوئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے اسی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو یا کرپٹ لوگوں کو گلے لگایا جو کہ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ عوام نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا. بس ایک لائنر جواب سر، میں آگے جا رہا ہوں. سر جب آپ کیچڑ میں کھیل رہے ہو نا تو آپ کے کپڑے گندے ضرور ہوں گے. جب آپ کیچڑ میں اتریں گے اور ان آرڈر ٹو کلین سم تھنگ یو ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن. ہو گیا، بات ختم سر، بالکل وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.